السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ فاتح مصر عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ قریش کے لوگوں کے ساتھ تجارت کی غرض سے بیت المقدس گئے۔ انہی دنوں اسکندریہ کا ایک رومی راہب زیارت کی غرض سے وہاں آیا ہوا تھا۔ بیت المقدس کے گرد پہاڑوں میں پھر رہا تھا۔ حضرت عمر بن العاص بھی اپنے ساتھیوں سمیت اپنے اونٹ چڑھا رہے تھے۔ وہ راہب اس وقت پہاڑوں سے شدت پیاس سے جاں بلب ہو رہا تھا۔ عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مشکیزے سے پانی پلایا اور وہ اپنی پیاس بجھا کر ایک درخت کے سائے میں سو گیا۔ اسی اثناء میں اس کے قریب ایک سوراخ سے زہریلا سانپ نکلا اور اس راہب کی طرف چلا۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس پر نظر پڑی۔ آپ نے تیر کے نشانہ سے ہلاک کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد راہب جب بیدار ہوا تو اپنے قریب مرا ہوا سانپ دیکھ کر بہت گھبرایا اور عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس سے پوچھا۔ سارا واقعہ سنا کر عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی کو چوما اور کہنے لگا، تم نے 2 دفعہ میری جان بچائی ہے، اب تم بتاؤ تم یہاں کیسے آئے ہو؟ عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں تجارت کی غرض سے یہاں آیا ہوں۔ راہب نے کہا، اس دفعہ تمہیں کتنے نفع کی امید ہے؟ عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اتنی امید ہے کہ 1 اونٹ خرید سکوں گا۔ راہب نے کہا، تمہارے ملک میں انسان کی جان کا بدلہ کیا ہے؟ عمر بن العاص نے کہا، 100 اونٹ۔ راہب نے کہا، پر ہمارے ہاں اونٹ نہیں مگر روپیہ بہت ہے۔ عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اگر روپیہ بہت ہے تو 100 اونٹ کی قیمت 1000 دینار ہوتی ہے۔ راہب، تم جانتے ہو کہ میں مسافر ہوں، تجارت کی غرض سے آیا ہوں۔ اگر تم میرے ساتھ میرے وطن چلو تو میں تم کو بدلہ دوں گا۔ عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ راہب نے کہا، ملک مصر کے اسکندریہ نام کا ایک شہر ہے، یہی میرا وطن ہے۔ تم میرے ساتھ چلو، میں خدا کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں اپنا وعدہ ضرور پورا کروں گا اور پھر تمہیں حفاظت کے ساتھ تمہارے ساتھیوں سمیت پہنچا دوں گا۔ عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اسکندریہ آنے اور جانے میں کتنے دن لگیں گے؟ راہب نے کہا، 10 دن جانے کے اور 10 دن آنے کے اور 10 دن وہاں شہر میں ٹھہرنے کے۔ عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رفیق کے ساتھ راہب کے ساتھ مصر روانہ ہوئے۔ مصر کے علاقہ میں داخل ہوئے تو وہاں کی چہل پہل اور علاقہ کی آبادی دیکھ کر عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر جیسا خوبصورت ملک نہیں دیکھا۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن مصر پہنچے، اتفاق سے اسی دن وہاں عید تھی جس میں سردار اور دوسرے امیر لوگ وہاں جمع ہوئے تھے۔ اسی دن سونے کے ایک گیند کو اچھالا جاتا تھا۔ سب لوگ اسے اپنی آستینوں میں لینا چاہتے تھے۔ قدیم زمانے میں یہ عقیدہ چلا آ رہا تھا کہ جس آستین میں وہ گیند چلا جائے وہ اپنی عمر میں ایک دفعہ مصر کا بادشاہ بن جاتا ہے۔ اسکندریہ میں پہنچ کر راہب نے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت خدمت کی اور نہایت قیمتی کپڑے پہنا کر اپنے ساتھ ہی اس عید کے جلسہ میں لے گیا جہاں گیند پھینکا جا رہا تھا اور وہ لوگ اسے اپنے آستینوں میں لینے کی کوشش کر رہے تھے۔ اتنے میں گیند پھینک دیا گیا اور وہ سیدھے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آستین میں داخل ہو گیا۔ اس پر تمام لوگ حیران رہ گئے۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند دن وہاں رہے۔ راہب نے اپنا وعدہ پورا کیا اور آپ واپس چلے آئے۔ اسی وقت سے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں فتح مصر کا خیال چٹکیاں لینے لگا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر فتح کیا اور اس کے فرما روا بن گئے۔ سبحان اللہ۔
آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی اور انشاءاللہ آپ کو اس طرح کی مزید ویڈیوز بھی ملتی رہیں گی انشاءاللہ۔ شکریہ۔